السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا اسلام نے انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام معاملات میں انتہائی حکمت کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ، تاکہ معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے، نہ کسی کا حق کم کیا جائے، چاہے وہ اخلاقی معاملات ہوں یا مالی معاملات ہوں۔ شریعت نے ہر ایک جگہ پہ ایسے قانون، اصطلاحات وہ وضع فرما دی تاکہ انہی کی روشنی میں تمام فیصلے کیے جائیں، اور جہاں پر مشکل پیش آئے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور ان کے فیصلوں کو مد نظر رکھا جائے، اور انہی فیصلوں کی روشنی میں پھر معاملات کو حل کیا جائے۔ اہم معاملات میں ایک بڑا معاملہ وراثت کی تقسیم کا ہے۔ ہمارے ہاں وراثت کی تقسیم میں غیر معمولی طور پہ ناانصافی کی جاتی ہے، عدل کو روندا جاتا ہے، حقوق پامال کیے جاتے ہیں، حصہ داروں کو محروم کیا جاتا ہے، اور محدود جو حصہ دار ہوتے ہیں
وہ بسا اوقات اپنے حصے سے زیادہ سمیٹنے کی، لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جس قدر اہمیت کے ساتھ اور زور دے کر یہ مسئلہ بیان فرمایا، ہم اس مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کا علم سیکھنے کا حکم فرمایا، فرائض کو سیکھو۔ فرائض سے مراد وہ مقرر کردہ حصے جو شریعت میں ہیں ان کا علم حاصل کرو، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، لوگوں کو تعلیم دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس بات کو لازم قرار دے دیا کہ دیکھو، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اولاد کو کچھ دینا ہے یا ہبہ کرنا ہے تو آپ نے اس میں بھی ناانصافی نہیں کرنی، برابر برابر۔ وہ چند ایک جماعت پہلے میں یہ حدیث ذکر کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک چیز ہبہ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، عطیہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں، آپ اس پہ گواہ بن جائیں کہ میں نے یہ باغ یا زمین کا ٹکڑا میں نے اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہر ایک بیٹے کو ایسا ہی دیا ہے؟ ہر ایک بیٹے کو ایسا ہی دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی، ہر ایک کو نہیں، یہ صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ناانصافی، راہ عدل سے ہٹ جانا، راہ عدل کو چھوڑنا، یہ ظلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، اور جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنے بیٹوں کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ تمہارا راہ انصاف سے، راہ عدل سے ہٹ جانا وہ تمہارے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے، باعث سزا بن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے جو وصیت کا اختیار دیا ہے کہ آپ نے یہ وصیت، اتنا حق ہے آپ کا کہ آپ اپنے مال میں سے اتنا کچھ وصیت کر سکتے ہیں، شریعت نے اسے بھی محدود کر دیا۔ اور اگر اس محدود حصے میں بھی کہیں پہ شبہ یہ ہو کہ یہ وصیت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اصل وارثوں کو، اپنی اولاد کو محروم کروں، تو اس کی اس وصیت کو، جائز وصیت کو بھی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ناجائز وصیت جو 1/3 سے بڑی ہوئی ہے اسے تو چھوڑ دیا جائے گا، وہ تو کسی بھی صورت نافذ نہیں کی جائے گی مرنے والے کے مال میں۔ اگر جائز وصیت بھی ہے لیکن اس میں شبہ یہ ہے کہ اس نے فلاں سے یا اپنی اولاد سے ناراضگی یا لڑائی کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے اس نے یہ وصیت کی ہے اور یہ محروم کرنا چاہتا ہے اپنی کچھ جائیداد سے، اپنے کچھ مال سے اپنی اولاد کو، اس کی جائز وصیت کو بھی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو جب تم تندرست ہو، جب تم اپنے مال خرچ کرنے کی اچھی طرح طاقت رکھتے ہو اور تمہیں اس مال کی ضرورت بھی ہو، حرص بھی ہو کہ میں کل کو یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اس وقت خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندے کی جان یہاں حلق میں آ کے اڑ جائے، حتی اذا بلغت الحلقوم، حلق میں آ کے جان اڑ جائے اور وہ کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، وقد کان لفلان قضا،
اب اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کا یہ کہا ہوا نافذ کیا جائے گا۔ پھر کہتا ہے صدقہ کر دو، مسجد کو دے دو، مدرسہ کو دے دو، فلاں یتیموں مسکینوں کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو کسی اور کا ہو چکا ہے، نہ اب تو تندرست ہے کہ مال خرچ کر سکے، اور نہ ہی تجھے اس چیز کا لالچ ہے کہ اگر یہ میں بچا کے رکھوں تو کل یہ کر لوں گا۔ تجھے تو موت کا یقین ہو چکا ہے، تو جا اپنا کام کر، اب باقی جو ہے وہ اس مال کے بارے میں جو بھی کریں وہ ان کا ہے۔ اس وقت کی وصیت بھی مال وراثت میں نافذ نہیں کی جائے گی کہ جب بندے کا آخری وقت ہو اور وہ کہے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ نہیں بھئی، آپ کے جانے کا وقت ہے، اب یہ جس کا ہے وہ اپنے اس مال کے بارے میں وہ بہتر رائے جو قائم کریں گے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک نے حصے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات، تقسیم وراثت کو لے کے اسلام کے خلاف کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو سر فہرست مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے تو انصاف کیا ہی نہیں، عورت کو آدھا اور مرد کو 2 عورتوں کے برابر، مرد کو پورا، عورت کو آدھا، یا عورت کو 1 اور مرد کو 2۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی سورہ النساء میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ مرد کا 2 گنا اور عورت کا 1 گنا، یہ ایک آدھ صورت میں ایسے ہے جیسے اگر بہن بھائی ہوں اکٹھے تو ظاہر ہے اس میں تو شریعت کا یہی حکم ہے کہ بہنوں کو 1 حصہ دیا جائے اور بھائیوں کو 2 حصے دیے جائیں۔ لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے مرد و عورت کو برابر رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے والدین زندہ ہیں اور اس کی اولاد بھی ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والد کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، والدہ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، برابر۔ پراپیگنڈا یہ ہے کہ آدھا کیا گیا ہے، عورت کا حصہ کم کیا گیا ہے۔ آئیے تیسری ایک مثال، بسا اوقات وراثت میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال، بیوی فوت ہوئی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور خامند ہے، 2 بیٹیاں، خامند کو حصہ ملے گا 1/4، چوتھا حصہ، باقی جو 3 حصے بچ گئے ہیں وہ دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے۔ خامند کا 1 ہے، ایک بیٹی کا بھی 1.5 ہے، دوسری بیٹی کا بھی 1.5 ہے۔ یہاں پہ خاتون کو مرد سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اگر بات کرنی ہے تو بات پھر پوری کی جائے، اور بعض مثالیں ایسی بھی ہیں کہ عورتوں کو مل جاتا ہے، مرد کو ملتا ہی نہیں ہے۔ برابر کی میں نے مثال دی، عورت کے زیادہ ہونے کی مثال دی، اس سے یہ بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ مردوں کو ملتا ہی نہیں، اور جائیداد وراثت عورتوں کی طرف چلی جاتی ہے، عورتوں کو ملتا ہے۔ یعنی چاروں طریقے سے شریعت اسلامیہ میں یہ اگر عورت کا حصہ ایک جگہ پہ آدھا ہے تو اس کی حکمتیں ہیں بے شمار۔ حکمتوں پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ اس کی حکمتیں ہیں کیا کیا، لیکن لوگ صرف اسی بات کو لے کے چلتے ہیں کہ دیکھیے جی اسلام نے ناانصافی کی، ایسی عورتیں جنہیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ اپنے گھر کا پتہ ہے، اور نہ ہی اپنے آنے والے خرچے کا پتہ ہے، نہ ہونے والے خرچے کا پتہ ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے امت کو گمراہ کرتی ہیں کہ دیکھیے جی اسلام نے عورتوں کا حصہ آدھا رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کا حصہ برابر بھی رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کا حصہ زیادہ بھی رکھا ہے، اور کئی دفعہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں لیتی ہیں اور مردوں کو نہیں ملتا۔ یہ حسن ہے شریعت اسلامیہ کے بیان کیے ہوئے اصولوں کا
کہ اس نے مردوں کا بھی خیال رکھا. آپ اگر اسلام سے پہلے چلے جائیں، کسی بھی مذہب کو لے لیں، تورات میں، انجیل میں تو خیر مسائل وراثت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں جو مسائل وراثت ہیں، اگر آپ ان سے سنیں، بیٹھ کے پوچھیں، بعض عیسائی ہیں کچھ علاقوں کے جنہوں نے اسلامی قوانین کو لیا ہوا ہے وراثت تقسیم کرنے کے لیے. عیسائیوں میں اصول وراثت کا اس قدر نامنصفانہ فیصلہ ہے تقسیم کا کہ آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہودیت میں بھی، یہودیت میں عورتوں کو دیا ہی کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت میں عورتوں کو وراثت ملنا تو کجا، عورتیں خود وراثت تصور ہوا کرتی تھیں. بندہ مر گیا، پیچھے خواتین ہیں، کوئی بھی قبضہ کر لے اور پھر ان عورتوں کا وارث بن جائے اور پھر انہیں بطور مال وراثت فروخت کرے. یہ حیثیت تھی عورت کی. اسلام نے حق دیا، کہیں پر آدھا، کہیں پر برابر، کہیں پر زیادہ. اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں چند ایک آیتوں میں جو مسائل وراثت ہیں انہیں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. سورہ نساء کا ترجمہ ہی عورتیں ہیں، خواتین. سورت کا نام نساء، اس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ. اسی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے مسائل وراثت کا تذکرہ کیا. ہاں، آج ہم مال وراثت کے ساتھ جو کرتے ہیں، جیسے خواتین کو محروم کیا جاتا ہے، جیسے بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے، جیسے بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ فجر میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک موقع پہ بندے کو آزماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فقدر علیہ رزقا، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ہائے میرے رب نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. فیقول ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی، میری بے عزتی کی. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے توہین نہیں کی، نہ اللہ نے ظلم کیا، نہ اللہ نے زیادتی کی، نہ اللہ نے ناانصافی کی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. کیسے تمہارا رزق کھولے، کیسے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرے. تم مسکین کو کھانا کھلانے پہ لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو، کیسے آپ کا رزق کشادہ ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، سمیٹ کر لپیٹ کر کھا جاتے ہو. بہنیں ہیں انہیں حق نہیں دیا جاتا، بیٹیاں ہیں انہیں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. تقسیم کے وقت زیادتی کی جاتی ہے، زیادتی کی جاتی ہے. اور بات بڑی مشہور ہے کہ جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی بہنیں نہیں لیتی تو ہم کیا کریں. کہتے ہیں وہ لیتی نہیں ہے. اچھا دوسری بات، وہ بہنوں نے جی بھائیوں کے حق میں چھوڑ دیا ہے. کبھی کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ کسی بھائی نے بہن کے حق میں چھوڑ دیا ہو؟ کیا کبھی کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ بھائی کہتا ہو کہ میں نہیں لیتا، جس وجہ سے بہنیں بھائی کے حق میں چھوڑ دیتی ہیں یا کہتی ہیں ہم نہیں لیتی؟ اس وجہ کا بھی سب کو پتہ ہے کہ کس لیے وہ کہہ دیتی ہیں. اس حد تک مجبور ہوتی ہیں کہ انہیں بالآخر کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ اپنا حصہ چھوڑتی ہوں. کیا بھائیوں میں، ہمارے مردوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی بھائی کے حق میں یا اپنی کسی بہن کے؟ ہمیشہ عورتیں ہی چھوڑتی ہیں، ہمیشہ عورتیں ہی چھوڑتی ہیں، بیٹیاں ہی چھوڑتی ہیں، بہنیں ہی چھوڑتی ہیں، بھائی کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے حصے کا تذکرہ فرمایا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. اور اگلی آیتوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے سارا مسئلہ سمجھا دیا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما،
انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وہ لوگ، وراثت کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں زیادتی سے، ظلم سے۔ کیسے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں، باپ فوت ہوا، ترکہ وراثت جائیداد اس نے چھوڑی، اب ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں وہ تو تصرف نہیں کر سکیں گے اپنے مال میں کسی بھی قسم کا، تو کسی نہ کسی کو ان کا کفیل بنایا جائے گا۔ عام طور پہ چچا یا ماموں ان کے کفیل بنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑی ہوئی وراثت کو مفت کا مال سمجھ کے تاکلون التراث اکلا لما، وہ نہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے عذاب کا ایسے شکار ہوتے ہیں کہ وراثت سمیٹ کے کھاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دوسری سزا ہے کہ یہ صرف وراثت ہی نہیں ہے بلکہ یہ یتیموں کا مال بھی ہے۔ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال زیادتی کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کھاتے رہے، بالآخر جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم میں جا کے داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کے معاملے میں بڑی تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بھی وارث کسی دوسرے کا حق نہ کھائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، ہو سکتا ہے بعض اوقات تم اپنا معاملہ میرے پاس لے کے آؤ اور دونوں میں سے ایک جو ہے، دو جو جھگڑے ہیں ان میں سے ایک وہ اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرے، زیادہ تیز ہو زبان میں، وہ اگر لے بھی جائے گا کچھ مجھ سے اپنی زبان کی وجہ سے تو وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات، جس شخص نے ظلم کے ساتھ کسی کی زمین کا ایک بالشت بھی ہتھیا لیا، 1 فٹ 2 فٹ 4 فٹ یا جتنی مرضی زمین ہو، ایک بالش سے لے کے جتنی بھی زیادہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالیں گے، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور جو کسی کا حق کھا جائے گا، پل صراط سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک ایک اور پل رکھیں گے، ایک اور پل رکھیں گے، وہ پل وہ عدل کا پل ہوگا، انصاف کا پل، کہ اگر کسی نے کسی کا دنیا میں کوئی حق مارا ہے تو وہاں پہ آپس میں پہلے چکائیں گے پھر آگے جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمارے پاس نہ لینے کے لیے کچھ ہوگا نہ دینے کے لیے کچھ ہوگا، تو حقوق کو کیسے چکایا جائے گا، کیسے برابر کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس درہم و دینار تو نہیں ہوں گے لیکن اعمال ہوں گے، اعمال ہوں گے۔ تہجد پڑھتا ہے لیکن بھائی کی زمین وہ دابی ہوئی ہے، وہ قابو کی ہوئی ہے، یہ نمازی ہے پکا، لیکن سرکاری زمین پہ یا یہ قبرستانوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں، قبرستان کی زمین ہے کس نے پوچھنا ہے، اپنے گھروں کو بڑھا لیتے ہیں جگہ بڑھانے کے لیے، کھلا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال ہوں گے، جن کا حق مارا ہوگا انہیں نیکیاں دینی پڑیں گی، جن کا حق مارا ہوگا انہیں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر اتنی نیکیاں ہی نہ ہوئیں کہ اس کا بدلہ چکا سکیں پھر کیا کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے گناہوں کو لیا جائے گا، وہ تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا۔ اس لیے آج دنیا میں حقوق چکا دو، اگر کسی کا حق ہے، اگر کسی کی زمین ماری ہوئی ہے، اپنے نیچے لی ہوئی ہے زمین، تو اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو، واگزار کر دو، کیونکہ قیامت کے دن بڑی مشکل پیش آنے والی ہے، وہ انصاف کا دن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس دن ہر ایک کو دوسرے سے حق لے کے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو انسان، اگر کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا انہیں بھی اٹھایا جائے گا، انہیں بھی اٹھایا جائے گا، اور اٹھایا جانے کے بعد
ان کا آپس میں بدلہ دلوایا جائے گا، پھر انہیں مٹی کر دیا جائے گا، واپس زمین میں بھیج دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے حضور مظلوم پیش ہوں گے، بلکہ جو دنیا میں مظلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اتق دعوت المظلوم، بلکہ فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچ، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ سیدھی جاتی ہے بارگاہ الہی تک، عرش معلیٰ تک سیدھی جاتی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک مظلوم کا بدلہ یا تو دنیا میں لے لیتے ہیں ظالم سے، اگر دنیا سے وہ ایسے چلا بھی گیا تو قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اسے اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے۔ معاملات وراثت میں بہت ساری جگہوں پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور زندگی میں جو مال تقسیم کرنا ہے، آج کل ہمارے ہاں ہر ایک دوسرا تیسرا کتنے ہی لوگ بے شمار، بلکہ ہر گھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ دنیا میں ہی جو ہے نا وہ بطور جائیداد اسے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ زندگی میں وراثت کی تقسیم کا اسلام نے کوئی اصول بیان نہیں فرمایا، نہ ہی زندگی میں تقسیم کی گئی چیز وراثت ہے، اور نہ ہی زندگی میں تقسیم کیے ہوئے مال میں بیٹا اور بیٹی کو آپ حصوں میں الگ الگ کر سکتے۔ اگر زندگی میں دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہے۔ یہ بھی ایک زیادتی کی جاتی ہے کہ دے زندگی میں رہے ہیں لیکن بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ہبہ ہے، یہ تحفہ ہے، دیا جائے گا برابر دیا جائے گا۔ ہاں جس کا مال ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو بعد میں جو اسلامی تقسیم ہوگی اس میں پھر یہ قوانین جو ہیں یہ نافذ ہوں گے۔ زندگی میں دینا مال کو بطور وراثت ناجائز ہے۔ وراثت کے بارے میں باقی کیا معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دعاؤں کی درخواست ہے بیماروں کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ کے موحد بندے بندیاں اللہ وحدہ لا شریک ان کی بخشش فرمائے، اور جنہیں بخش دیا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو قرض میں جکڑے ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔